خدا کی قسم بادشاہ کو اس کی کرسی میں وہ عہدیدار کو اپنے عہدے میں اور کسی دنیا دار کو اپنی دنیا میں مالدار کو اپنی دولت میں وہ سکون نہیں، حسین و جمیل کو اپنے حسن میں وہ سکون نہیں جو دیندار کو اپنے دین میں سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی الجھے ہوئے دماغ میں کوئی الجھن باقی رہے، ان کو یہ سمجھ میں آئے عیش و آرام چھوڑ دے یہ بھی کوئی زندگی ہے، قیمتی لباس چھوڑ دے کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور اللہ کے بندے، جس نے قیمتی لباس کو زندگی سمجھا وہ خسارے میں ہے، جس نے خوشبو کو ہی زندگی سمجھا وہ خسارے میں ہے، جس نے صرف عیش و آرام کو زندگی سمجھا وہ خسارے میں ہے۔ ایمان کا مٹھاس اگر چاہیے، ایمان کی شیرینی اگر چاہیے، ایمان کی حلاوت اگر چاہیے، پوچھو رسول اللہ سے کہ ان کو وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فی، تین باتیں ایسی ہیں جس میں بھی آ جائیں وجد بہن حلاوت الایمان، ان تین باتوں کی برکت ایسی ہوگی پھر اسے ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، اسے ایمان کا مٹھاس محسوس ہوگا، اسے ایمان کی حلاوت میسر آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب اس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، اس کے دل میں رسول خدا کی محبت اس کے دل میں سرایت کر جائے، تو اب اس کے دنیا کی کوئی اور چیز کی محبت اس سے دور ہونے لگتی ہے، اسے اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی اور محبوب نہیں رہتا۔ اور جس کے دل میں اتنی محبت ہو اس کے لیے مار کھانا بھی آسان ہے، اس کے لیے لٹنا بھی آسان ہے، اس کے لیے پٹنا بھی آسان ہے، اس کے لیے گھر چھوڑنا بھی آسان ہے، اس کے لیے گھر تو گھر سارا خاندان قربان کر دینا بھی آسان ہے، خاندان تو کیا اپنی ذات بھی قربان کر دینا آسان ہے۔ وہ خدا دیکھ رہا ہے جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، وہ رسول سامنے ہیں جن کے لیے قربانی دی جا رہی ہے۔ من کان اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اتنی اطاعت کرو، ایسی فرما برداری کرو کہ یہ محبت کا ذائقہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، ہمارے رگ رگ میں سما جائے، خون کے قطرے قطرے میں اتر جائے، روئے روئے میں سما جائے۔ ایسی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اختیار کرو کہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ہماری نظروں میں محبوب نہ ہو۔ دوسری بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جب کسی بندے سے محبت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ محبت بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو کہ میری یہ دوستی، میری یہ محبت، میرا فلاں بندے سے ملنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کسی کو کفر سے بچا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بندہ کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں ڈال دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح آگ میں پھینک دیا جانا، آگ میں اس کو ڈھکیل دیا جانا ناپسند ہے، اسی طرح سے وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ناپسند کرے تو پھر اسے ایمان کی چاشنی اور حلاوت نصیب ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، زندگیوں میں چین نصیب ہوتا ہے۔ ہماری ساری بے چینیاں، بے اطمینانیاں، بے سکونی، ساری پریشانیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں، ہمارے دل ان کی محبتوں سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں ان کے دین سے خالی ہیں۔ اگر تھوڑا سا آدمی بدل کر راہ راست پر آنا شروع ہو جائے
کہ اللہ پاک اسے جو سکون دیں گے، خدا کی قسم بادشاہ کو اس کی کرسی میں، وہ عہدیدار کو اپنے عہدے میں، اور کسی دنیا دار کو اپنی دنیا میں، مالدار کو اپنی دولت میں وہ سکون نہیں، حسین و جمیل کو اپنے حسن میں وہ سکون نہیں جو دیندار کو اپنے دین میں سکون ملتا ہے۔